بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا موضوع ہے چغل خور، جماعت دہم کی اردو کتاب۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، چغل خور کے مصنف ہیں شفیع عقیل۔ سب سے پہلے ہم ان کے بارے میں جانیں گے، مصنف کے بارے میں۔ شفیع عقیل کا تعارف۔ شفیع عقیل، اس کی پیدائش لاہور کے قریب 1930 عیسوی میں لاہور کے قریب واقع ایک گاؤں تھینا میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک معروف صحافی، ادیب اور شاعر تھے۔ ناسازگار حالات کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ ملازمت کے ساتھ ادیب فاضل اور منشی فاضل کے امتحان پاس کیے۔ 20 سال کی عمر میں لاہور سے کراچی چلے گئے اور مجید لاہوری کے رسالے نمکدان سے وابستہ رہے۔ بعد ازاں اخبار جہاں اور روزنامہ جنگ سے منسلک ہو گئے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ان کا اسلوب سادہ اور سلیس ہے۔ ان کے تراجم ایسے ہیں کہ ان پر تبعات ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ ان کا زیادہ تر کام لوک داستانوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے لوک کہانیوں کے تراجم بھی کیے۔ مختلف لوک داستانوں کو اردو میں منتقل کر کے انہوں نے ایک بڑی ثقافتی اور علمی و ادبی خدمت انجام دی ہے۔ ان کی تصانیف و تالیفات میں پنجاب کی لوک کہانیاں، پنجابی لوک داستانیں، چینی لوک کہانیاں، جاپانی لوک کہانیاں، ایرانی لوک کہانیاں، پیرس ہے۔ مجید لاہوری ادبی مکالمے اور ہماری منزل، غازی یا شہید شامل ہیں۔ ان کی ایک تصنیف پنجاب رنگ پر انہیں رائٹرز گلڈ کی طرف سے انعام بھی ملا۔ آپ کراچی میں مقیم اور بطور صحافی روزنامہ جنگ سے وابستہ تھے۔ یہ تھا ان کا تعارف۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آگے بڑھتے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ مشکل الفاظ کے معنی کے بعد ہم مشقی سوالات کی طرف بڑھیں گے۔ پہلے ہم الفاظ معنی سمجھیں گے۔ الفاظ ہیں آؤ، دیکھا نہ تاؤ۔ معنی ہے یعنی جلدی سے کچھ کر بیٹھے۔ عادت بد یعنی بری عادت۔ لاکھ کوشش، بہت زیادہ کوشش۔ ہاتھ دھونا، کھو دینا۔ جمع پونجی، جمع شدہ۔ فاقوں کی نوبت، قحط کی حالت یعنی بھوک۔ دریافت کرنا، پوچھ گچھ کرنا۔ آمادہ کرنا، تیار کرنا۔ بیت جانا، گزر جانا۔ ہمدردی کرنا، تکلیف میں ساتھ دینا۔ تلملانا، غصے میں آ جانا۔ واقعی، حقیقت میں۔ جائزہ لینا، غور سے دیکھنا۔ جپٹ کر یعنی اچھل کر۔ شش و پنج، پریشانی۔ سر پٹول، مار کٹائی۔ بارہا، بہت مرتبہ۔ بہتری، بہت زیادہ۔ سر توڑ کوشش، بہت زیادہ کوشش۔ منہ لگانا، توجہ کرنا۔ کام ہلکا ہونا، کام کم ہو جانا۔ ہاتھ بٹانا، مدد کرنا۔ جبر کرنا، سختی کرنا۔ چاٹنا، چکھنا۔ زود و کوب کرنا یعنی مارنا پیٹنا۔ چھاچھ، لسی۔ ٹھکائی کرنا، مارنا پیٹنا۔
ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ ہو گئے الفاظ معنی۔ اب ہم مشقی سوالات کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے، کسان نے چغل خور کو کن شرائط پر ملازم رکھا؟ کسان نے چغل خور کو 2 شرائط پر ملازم رکھا تھا۔ وہ اسے صرف روٹی اور کپڑا دے گا، یہ اس کی پہلی شرط تھی۔ اور دوسرا شرط، ہر 6 ماہ بعد چغل خور کو ایک چغلی کھانے کی اجازت ہوگی، یہ دوسرا شرط تھا اس کا۔ اگلا سوال ہے، چغل خور نے کسان کی بیوی کو کیا کہہ کر بدگمان کیا؟ چغل خور نے کسان کی بیوی سے کہا کہ کسان کوڑھی ہو گیا ہے اور اس نے یہ بیماری اب تک چھپا کے رکھی ہے، یعنی اسے کوڑ کا مرض لاحق ہو گیا ہے۔ کوڑھی یعنی نمکین، اس کا جسم نمکین ہو گیا ہے۔ اس کی بیوی کو بتایا کہ کسان اس بیماری میں مبتلا ہے لیکن آپ سے چھپا کے رکھا تھا۔ ہر چغل خور کس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے، ہر چغل خور اس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے کہ وہ چغل خور ہے، کیونکہ کوئی چغل خور یہ نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے۔ اگلا سوال ہے، چغل خور کو اپنی بری عادت سے کیا نقصان اٹھانا پڑا؟ چغل خور کو اپنی بری عادت سے یہ نقصان اٹھانا پڑا کہ لوگوں کا اس پر اعتماد کم ہو گیا۔ اسی عادت کی وجہ سے اسے اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے، چنانچہ وہ بیکار ہو گیا۔ مختلف لوگوں سے کہا، در در کی خاک چھانی، یعنی ٹھوکریں کھائی در در پہ، ایک ایک کے پاس گیا، مگر اسے یہ نقصان اٹھانا پڑا کہ چغل خور ہونے کی وجہ سے اسے کوئی بھی اپنے پاس ملازم رکھنے کو تیار نہ تھا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اگلا سوال ہے، لوک کہانی کی مختصر تعریف کریں۔ لوک کہانیاں یہ ایسی کہانیاں ہوتی ہیں جن کے مصنف کا کسی کو اتا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ کہانیاں سینہ بہ سینہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی رہتی ہیں اور کسی معاشرے، تہذیب اور زبان کا قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں۔ ان کے ذریعے سے محبت، ایثار، خلوص، مروت، اتحاد، دوستی اور بہادری جیسی اور بہت صفات پروان چڑھتی ہیں اور نسلوں کی کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اگلا سوال ہے، سبق چغل خور کے متن کو سامنے رکھ کر درست جواب پر نشان لگائیں۔ ٹک کا نشان لگانا ہے، جو درست جواب ہے اس پر ٹک کا نشان لگا لیں۔ سبق چغل خور مصنف کس کی کتاب سے ماخوذ ہے؟ اس کا جواب ہے پنجابی لوک داستانیں۔ اگلا ہے، چغل خور کہاں رہتا تھا؟ چغل خور گاؤں میں، دوسرے گاؤں میں، چغل خور گاؤں میں رہتا تھا۔ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر چغل خور کہاں پہنچا؟ دوسرے گاؤں پہنچا۔ چغل خور کون سا کام جانتا تھا؟ چغل خور کون سا کام جانتا تھا؟ کھیتی باڑی کا کام جانتا تھا۔ چغل خور نے روٹی کپڑے کے علاوہ تنخواہ کے بجائے کیا رعایت مانگی تھی؟ اس نے 6 ماہ بعد ایک چغلی کھانے کی رعایت مانگی تھی۔ اس پہ ٹک کر لیں۔ چغل خور نے کیا بتایا کہ کوڑھی کا جسم چغل خور نے کیا بتایا کہ کوڑھی کا جسم ہو جاتا ہے نمکین۔
چغلخور اس لیے نہیں مانتا کہ وہ چغلخور ہے کہ وہ کسان کے بھائیوں اور سالوں سے ڈرتا ہے۔ اس لوک کہانی کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ سبق کا خلاصہ: کسی گاؤں میں ایک چغلخور رہتا تھا۔ دوسروں کی چغلی کھانا اس کی عادت تھی۔ لاکھ کوشش کے باوجود اپنی اس عادت کو نہ چھوڑ سکا۔ وہ بار بار ارادہ کرتا لیکن ناکام ہو جاتا، کیونکہ اس کی بری عادت کی وجہ سے اسے کوئی ملازم رکھنے کو تیار نہ تھا۔ وہ بیکار بیٹھ گیا۔ چنانچہ اس نے کسی نئی جگہ جا کر ملازمت کا سوچا اور سامان باندھ لیا اور ایک گاؤں پہنچا۔ وہاں کے کسان کے پاس گیا اور اس سے ملازمت پر رکھنے کی درخواست کی۔ کسان کو کھیتوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے لیے ایک ملازم کی ضرورت تھی۔ چغلخور نے تنخواہ کے بدلے صرف روٹی، کپڑا اور 6 ماہ بعد ایک چغلی کھانے کی شرط رکھ دی۔ کسان نے سوچا، میری چغلی کھا کر میرا کیا بگاڑ لے گا؟ میرے کون سے راز ظاہر کرے گا؟ لہٰذا اس نے یہ شرط منظور کر لی۔ چنانچہ چغلخور کسان کے پاس ملازم ہو گیا، اس کا کام کرتا اور اس کے گھر میں رہنے لگا۔ دن گزرتے گئے، کسان کو یہ بات بھول گئی کہ چغلخور نے 6 ماہ بعد اس سے چغلی کھانے کی اجازت مانگی تھی۔ جب 6 ماہ گزر گئے تو چغلخور اپنی عادت سے مجبور ہو گیا۔ ایک روز کسان کھیتوں میں اور اس کی بیوی گھر میں اکیلی تھی۔ چغلخور کسان کی بیوی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے اور اس نے یہ بیماری چھپائے رکھی ہے۔ کسان کی بیوی کہنے لگی کہ میں جب کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جاؤں گی تو کسان کے جسم کو چاٹ کر ضرور دیکھوں گی۔ اگلے روز جب کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں آئی تو اس نے کسان کے جسم کو چاٹنے کی کوشش کی، جس سے کسان کو یقین ہو گیا کہ وہ پاگل ہو گئی ہے اور کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ دوسری طرف کسان کی حرکتوں سے اس کی بیوی کو کسان کے کوڑی ہونے کا یقین ہو گیا۔ اس نے کسان کی کلائی پکڑ کر چاٹنے کی کوشش کی تو کسان نے اسے جوتی سے مارنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر کھیت میں چھپے کسان کے سالے باہر نکل آئے اور کسان کو مارنے لگے۔ ان کو دیکھ کر دوسرے کھیت میں چھپے کسان کے بھائی باہر نکل آئے اور سب ایک دوسرے پر پل پڑے۔ ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ بھاگ آئے اور معاملہ رفع دفع کرا دیا۔ جب سب نے اپنی اپنی بات بتائی تو پتہ چلا کہ یہ سب چغلخور ملازم کا کیا دھرا ہے۔ وہ سارے مل کر چغلخور کی تلاش میں نکلے، لیکن تب تک چغلخور گاؤں چھوڑ کر کہیں اور جا چکا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔